صحابہ تو وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ اولئک هم الراشدون، کہ یہ تو رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ شاعر نے کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے صحابہ کو میناروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے شاعر نے، اور اس کے اندر بتا دیا کہ شاعر نے جب تشبیہ دی ہے تو اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جب دور سے میناروں کو دیکھا جاتا ہے تو مسجد کا پتہ چلتا ہے، اور جب میناروں کے قریب جایا جاتا ہے تو مسجد کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب صحابہ کو دور سے دیکھا جائے تو اسلام کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے قریب جا کر اسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے اور چھانٹ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا ہے، اور صحابہ پل ہیں جو امت کو محمد سے ملاتے ہیں۔ اب اس پل کو ہی آپ توڑ دیں اور صحابہ سے اعتماد ہی اٹھا دیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا، اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر نہ قرآن پہ اعتماد باقی رہے گا، نہ حدیث پہ اعتماد باقی رہے گا، نہ پھر شریعت کے کسی اصول پہ اعتماد باقی رہے گا، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پورا کا پورا دین لے کر صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ، اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی ہے۔ کسی کی گواہی ایمان کی کون دے؟ لیکن جن کے ایمان کی گواہی اللہ خود دے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں نے ایمان کو صحابہ کے دلوں پہ لکھ دیا ہے۔ صحابہ کے دلوں پہ ایمان اللہ نے خود لکھا ہے، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کو رشد و ہدایت کے مینارے قرار دیا ہے۔ صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کی محبت اور جن کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے کہ صحابہ جیسا اگر ایمان لے کر آؤ گے تو پھر قابل قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تب ملے گی جب صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین لیا، اور پھر مکہ مدینہ کو چھوڑ کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کرنے لگے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ سوار کرتے ہیں۔ اب سواری پہ سوار کر کے یہ اعزاز اور اکرام دیا ہے کہ دین اس امت کو دینے جا رہے ہیں۔ اب سواری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سواری کی لگام پکڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ نصیحتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وصیتیں کر رہے ہیں۔ بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب قرآن سے فیصلے کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ یا معاذ، اگر قرآن میں بھی نہ پائے تو پھر کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ اب بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اقضی بسنت رسول اللہ، میں آپ کے طریقے کو دیکھ کر آپ کی سنتوں سے کے ذریعے سے میں فیصلے کیا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی پھر پوچھ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ یا معاذ، اگر اس میں بھی تجھے نہ ملے تو کہا اجتہد برأیی، تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہاں سے فقہا اجتہاد کو نکالتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مدینہ کی حدود سے باہر تک حضرت معاذ کو روانہ کرنے آتے ہیں۔ اب حضرت معاذ کو جب روانہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ شاید کہ یہ تیری میری آج آخری ملاقات ہو، آج کے بعد شاید تیری میری کوئی ملاقات نہ ہو سکے، یہ آج آخری ملاقات ہے۔ لعلک ان تمر بمسجدی وقبری ھذا، کہ جب تو واپس لوٹے گا تو میری مسجد سے اور میری قبر سے تیرا گزر ہوگا، مجھے نہیں پائے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مدینہ کی طرف اور حضرت معاذ کا چہرہ یمن کی طرف، اور یہ دین لے کر چل پڑے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اس دین کو لے کر اس امت کو دینے کے لیے۔ آج ہم صحابہ کے صدقے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ دین ہم تک صحابہ دے کر گئے۔